बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली सलाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। ये चैनल तो अब्दुल कदीर भट्टी साहब का है। उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि जी ये वीडियोस जो हैं आप सिंगल कर लें। तो आपसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो कीजिए, कमेंट्स अपने ज़रूर दें, और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अब्दुल कदीर भट्टी साहब के लिए आप सेहत की जो है वो दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको रैपिड रिकवरी जो है जल्दी जल्दी सेहत अता करे, ताकि वो दोबारा से आके साथ बैठें और इसको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, वीडियो जो है इसका टॉपिक ये है कि कौन से बुरूज ऐसे हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा लेते हुए नज़र आते हैं। ये जो ग्रहण लग रहा है ना, सूरज ग्रहण, ये लग रहा है 21 सितंबर 2025 को बुर्ज सुंबला में लग रहा है ये, और पाकिस्तान के तकरीबन रात के 10:30 बजे ये लगेगा, और ये इख्तिताम इसका होगा 22 सितंबर की सुबह 2:53 पे, यानी AM हो चुका होगा। 12 बजे के बाद तारीख तब्दील हो जाती है ना, तो ये इसका टाइम है। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला अपनी निशानियां जो है वो बार बार दिखाता है, और इंसान को मौका देता है कि वो अल्लाह ताला के करीब होता जाए, उसकी कुर्बत को बढ़ाता जाए। तो इसका ताल्लुक जो है किसी की ज़िंदगी मौत से तो नहीं होता। ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल बता दी है। ये है कि ये निशानियों में से एक है। जैसे जब सूरज ग्रहण के अंदर जो रोशनी होती है ना, ये कमोबेश कहा जाता है ऐसी ही रोशनी होगी जब क़यामत बर्पा होगी। अल्लाह ताला हमें जो है वो माफ़ फरमाए। और दूसरा, ये जो एक्लिप्स लग रहा है ना, ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, ये नज़र आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद एंटार्क्टिक ओशन जो है वहाँ, एंटार्क्टिक रीजन जो है वहाँ पे नज़र आएगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बाकी दुनिया के ऊपर नहीं आएंगे। सूरज तो एक ही है ना, उसे कहीं तुलू होना है, कहीं गुरूब होना है। तो इसके इफेक्ट्स जो हैं, पॉजिटिव पे भी हमने वीडियो की है, आप देखिए, सलाम पाकिस्तान पे ही है। और इसके अलावा अब नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। मकसद डराना या खौफ पैदा करना नहीं है, मकसद ये है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये होंगी, ये अल्लाह ताला को पता है। जो जैसे डॉक्टर होता है ना, वो आपको बताता है कि जी ये आपका टेस्ट आया तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो कभी भी नहीं कहता कि ये कॉम्प्लिकेशंस जरूर होंगी। ठीक है, तो हमारा भी जो मामला है वो ऐसा ही है कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक इल्म है जो बयान करता है प्रोबेबिलिटीज को, इम्कानात को, मुमकिनात को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन जानने वाली ज़ात है, एग्जैक्ट बात अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, ये सिर्फ एहतियात आप लोगों ने जो करनी है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसके अंदर बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज जो है। एरीज वाले जो हैं इनके लिए जो प्रिकॉशंस लेने वाला वक्त है वो यही है। ये तकरीबन 45 डेज तक इसका इफेक्ट रहता है। ख़ास तौर पे वो हमली लोग जो वीक हॉरोस्कोप के साथ जिनकी पैदाइश है, वो अल्लाह ताला से रुजू करके चीज़ें जो हैं वो ठीक करें। ये जायचा जो है ना, ये ठीक है, अपनी जगह पे एक इल्म है, मगर जो दुआ होती है ना वो आप करें, अपना अमल अच्छा करें, अपने मामलात को ठीक रखें। एरीज वालों को मैं ये कहूँगा जनाब कि आपके हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं ना, ख़ास तौर पे हार्ट और ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये अगर आप एहतियात या परहेज़ नहीं करते, अपनी दवा प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे या खुराक का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे, तो ये इस टाइम के अंदर आपकी जो हार्ट से रिलेटेड, अगर खुदा ना खास्ता कोई एरीज हैं, अल्लाह ना करे उनकी स्टेंटिंग हुई हुई, स्टेंट्स जो हैं वो इंसर्टेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए जो आप रेमेडीज़ ले रहे हैं प्रॉपरली इंटैक्ट रखें। और जो एरीज मेल या फीमेल हैं उनको अपनी जो पेरेंटल हेल्थ है, जो पेरेंट्स हैं आपके, उनकी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके वालिदैन में कोई भी एरीज है, वालिदा हैं, वालिद हैं,
ان کی ہیلتھ کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کانفلکٹ یعنی کسی بھی محاذ آرائی سے جو ہے وہ بچنا ہے. بحث، تکرار، چڑچڑاپن، غصہ، اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، کیونکہ یہ سال جو ہے 2025 ایریز کے لیے سوشل سرکل بڑھنے کا سال ہے. تو ہم لوگوں نے ویڈیوز میرا خیال ہے سال کے شروع میں کی تھی. ایریز کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کا حلقہ باب جو ہے وہ وسیع ہوگا. تو یہ جو افیکٹس آئیں گے اس میں حلقہ باب اگر آپ کا وسیع ہے تو بہتر ہونا چاہیے نا. آپ نے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ وہ نہیں کرنا، اور خاص طور پہ جو سب سے نہیں کرنا، اپنے بہن بھائی جو کلوز لوگ ہیں آپ کے ان کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے جو آگے جا کے خدا نخواستہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے ایوائڈ کرنا ہے. اچھا، یہ جو ایریز ہے نا یہ آتا ہے مارس کے اندر، اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اینگلز آسپیکٹ اس طرح کے بن رہے ہیں اس تاریخ کو کہ تھوڑا سا ویکر سائڈ پہ جو ہے وہ مارس نظر آتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے اسکارپیو، برج اکرم. ونس اگین اس کا جو رولنگ لارڈ ہے ایسٹرالوجی میں وہ مارس ہے. اچھا، اب اسکارپیو والے جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو کسی بھی لیول پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں. کوئی کام ایسا نہ کریں، کوئی بات ایسی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت میں کمی آئے، کیونکہ بہت پاسبلٹی ہے کہ اس انرجی کے اندر آپ جو ہیں کچھ ایسے غلط ڈیسیژنز کر سکتے ہیں جو ان دا لانگر رن آپ کے سوشل سیٹ اپ کو یا آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کریئر ہے اس میں پرابلمٹک زون میں آپ کو انٹر کر سکتے ہیں. تو تھنک بیفور یو اسپیک، اور کوئی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی مشاورت مل رہی ہے، آپ کے کوئی کلوز لوگ ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو بھی مشورہ مل رہا ہے اس میں میری عزت میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی، یہ آپ نے دیکھنا ہے. دوسرا، جابس آپ لوگوں نے سوئچ اوور اس ٹائم کے اندر نہیں کرنی، کیونکہ نئی جابس جو ہیں وہ ملنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ کوئی 40 to 45 days after the eclipse اپنے بزنس کو کوئی نئی جہت دینا چاہتے ہیں، کوئی اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں 1-1.5 مہینہ، اس کے بعد جو ہے اس طرف جائیے. پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے اندر بھی آپ نے بہت کیئرفلی چلنا ہے. خاص طور پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، 12ویں کلاس آپ نے پاس کیا ہے، اب آپ نے کسی کریئر اسٹڈیز کو اڈاپٹ کرنا ہے یا گریجویشن کے بعد، تو آپ نے بہت احتیاط سے جو ہے وہ سلیکشن کرنی ہے. اس کے اندر آپ مشاورت کریں اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، یا اپنے جو سینئر ہیں اساتذہ ان سے. اس کے بغیر اگر آپ کوئی بلائنڈ اسٹیپ لیتے ہیں تو وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو پے یو آف، آپ کو اس کا کوئی فائدہ خاطر خواہ نظر نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو اپنی ہیلتھ میں خاص طور پہ جو ایبڈومینل ہے نا ڈیزیزز، پیٹ سے ریلیٹڈ، ان کا آپ نے خاص طور پہ خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. کوئی بد پرہیزی، کوئی ایسا سفر آپ کر رہے ہیں جس میں آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں، وہ پھر لانگر رن پہ سے جو ہے خدا نخواستہ وہ خراب ہو سکتی ہے. کوئی فائنینشیل ڈیسیژنز آپ نے اس طرح کے نہیں لینے. مثال کے طور پہ جو اسکارپیو کام کر رہے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں یا کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم کے اوپر کوئی بولڈ سٹیپ جو ہے وہ نہ لیں، تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کے اوپر عمل کریں. تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج قوس، سیجیٹیریس. اس کا رولنگ لارڈ تو ہے مشتری، جوپیٹر ہے نا. اس سال میں اس کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ ان لکیلی یہ ریٹروگریڈیشن کے اندر ہوگا جس وقت، تو سیجیٹیرینز کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس گرہن کے اس صورت میں کہ کسی کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کے بھروسے کو خراب کر سکتا ہے. تو آپ نے خاص طور پہ کوئی نیا بندہ اگر آپ کی لائف میں ہے، بزنس کے حوالے سے، پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نیا کلیگ ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں،
تو آپ نے بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ چیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ میدا اور سکن، اور جو اورل آپ کی ہیلتھ ہے نا، منہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں دانت بھی ہیں، منہ میں جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ چھالے وغیرہ وہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ سیجیٹیرینز ایسے ہیں کہ خاص طور پہ جو فیمیل سیجیٹیرینز ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیجیٹیرینز کو اپنی جو لائف پارٹنرشپ ہے یا جو بزنس پارٹنرشپ ہے اس کے اندر خاص احتیاط سے چلنا ہے۔ ہاٹ ہیڈڈنس یعنی گرم مزاجی جو ہے اس کو بالکل آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی فیملی بزنس کے اندر ہیں تو آپ کے ریلیشنز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ اٹیچڈ ہیں کسی کام کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، وہ چیز جو ہے اس میں نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ملک سے دور ہیں، وہاں پر کوئی بزنس کر رہے ہیں، بزنس پارٹنر ہے یا آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کی لائف پارٹنر ہے، وہاں پہ آپ نے خاص طور پہ یہ جو زونز میں نے آپ کو بتائی، آسٹریلیا ہے، اس کے علاوہ نیوزی لینڈ ہے، پھر انٹارکٹک زون ہے، یہاں پہ اگر آپ مقیم ہیں تو آپ نے، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ امپیکٹس جو ہیں یہ آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ریزنیبل یا ان ریزنیبل چیزیں جو ہیں ان کی طرف آپ نہیں جانا۔ شکوک اور شبہات آپ کے دماغ میں سر ابھار سکتے ہیں اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات کو لے کے، ان شکوک اور شبہات کے اوپر زیادہ آپ نے توجہ نہیں دینی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ کاسموس سے جو پازیٹیو انرجی ہے، تھرو میڈیٹیشن، تھرو فوکس ایکسرسائزز، اپنی جو ایکسرسائز ہے، واک ہے، وہ بڑھا دیں، تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ ادروائز اگر آپ کیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ایڈورس ایفیکٹس جو ہیں خدا نخواستہ وہ لا سکتی ہیں۔ اب جاننے والی بہترین ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو مجھے سمجھ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا جی، عبدالقدیر بھٹی صاحب کے لیے خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جو ہے وہ صحت والے معاملات میں اوکے کرے۔ مجھے آپ اجازت دیجیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔